یہاں سے سورۃ نساء کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اے لوگو، اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ دیکھیں، یہاں یہ جو سورت ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہاں پر معاشرتی مسائل کے بارے میں بات شروع کی گئی ہے، اور آغاز کس سے کیا گیا؟ یا ایہا الناس اتقوا، کہ اپنے خالق کا، اپنے مالک کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی کے بغیر کوئی بھی حکم ہم مان نہیں سکتے جب تک ہمارے اندر اللہ کے ہونے کا احساس نہیں ہوگا، اللہ کا تقوی نہیں ہوگا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے پھیلا دیے کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں۔ منہما سے مراد یہاں آدم اور حوا علیہم السلام ہیں، کہ ان کو پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر ان کے ذریعے سے پوری دنیا میں نسل انسانی کو پھیلایا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور تقوی اختیار کرو اس اللہ کا جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو۔ یہاں آپ دیکھیں کہ تقوی کی تاکید کس طرح سے آ رہی ہے، کہ ایک ہی آیت ہے اور اس کے اندر 2 مرتبہ تقوی کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو۔ اب دیکھیں کہ فقیر بھی مانگتا ہے نا، تو اللہ کے نام پہ مانگتا ہے، اللہ کے واسطے دے دو۔ اور اکثر و بیشتر جو تمدنی معاملات ہوتے ہیں ان میں بھی اللہ کا واسطہ دیا جاتا ہے۔ جب گھریلو جھگڑے نپٹائے جاتے ہیں تو پھر بالآخر کسی نہ کسی کو کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کا نام مانو، اپنی ضد سے باز آ جاؤ۔ تو جہاں آخری اپیل اللہ ہی کے حوالے سے کرنی ہے، تو اگر اسی رب کا تقوی اختیار کر لوگے تو جھگڑے ہوں گے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کے مختلف طبقات کے حقوق معین کیے ہیں، مرد اور عورت کے حقوق معین کیے ہیں، اسی طرح سے ایک فرد کے انفرادی طور پر حقوق ہیں، اجتماعی طور پر قوموں کے حقوق ہیں۔ مزید فرمایا کہ رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو، اور رحمی رشتوں کا اولین دائرہ بہن بھائی ہیں جو اپنے والدین کی اولاد ہیں، اس کے بعد دادا دادی پہ جا کے بڑی تعداد پر مشتمل دوسرا دائرہ وجود میں آتا ہے، اور یہ تمام خون کے رشتے ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی یہاں پر بنیادی طور پہ اللہ کا تقوی کے ساتھ صلہ رحمی کی تلقین کی جا رہی، کیونکہ قطع رحمی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تم پر نگران ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم صلہ رحمی کرتے ہو، رشتوں کو جوڑ کے رکھتے ہو یا کاٹنے والے ہو۔ اور یہ تقوی کی روح ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر یہ خیال ہر وقت ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرا ایک ایک عمل اللہ کی نگاہ میں ہے، کچھ بھی میں اللہ سے چھپا نہیں سکتی، تو ہی انسان کا دل اللہ کے تقوی سے معمور ہوگا۔ اور اگر ہم یہ سوچیں کہ میں نے سب دروازے، سب کھڑکیاں بند کر دی ہیں، پردے گرا دیے ہیں، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، لیکن ایک چیز ہمارے ذہن کے اندر پختہ ہونی چاہیے کہ ایک آنکھ ایسی ہے جس سے میں خود کو چھپا نہیں سکتی، اور یہی چیز تقوی کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ اور اگر تقوی ہوگا تو اللہ کے ہر حکم کی پابندی بھی لازمی ہو جائے گی۔ یہ نبوت کی حکمت ہے کہ اس آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ نکاح میں شامل فرمایا، کیونکہ نکاح کے ذریعے سے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان رشتہ ازدواج قائم ہوتا ہے۔ اس موقع پر آدم کا بیٹا، حوا کی ایک بیٹی اسی رشتے میں منسلک ہونے کا عہد کرتے ہیں جس میں آدم اور حوا منسلک ہوئے تھے، اور جس طرح ان دونوں سے نسل پھیلی، اسی طرح اب ان دونوں سے نسل آگے بڑھے گی۔ لیکن پورے معاشرتی معاملے میں، خاندانی معاملات میں، عائلی معاملات میں سب سے اہم چیز ہے اللہ کا تقوی۔ اب دیکھیں، پیچھے ہم سورۃ بقرہ پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات تھے بار بار واتقوا اللہ واتقوا اللہ، اس لیے کہ اگر تقوی نہیں ہوگا تو خالی قانون مؤثر نہیں ہوگا، کہ بظاہر تو قانون کا تقاضا پورا ہو رہا ہے لیکن اس کی روح بالکل ختم ہے۔ تو سورۃ بقرہ میں اسی طرز عمل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، آیت نمبر 231 میں، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کو مذاق نہ بنا لو، اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو۔ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کا طبقہ معاشرے کے دبے ہوئے طبقات میں سے
تھا اور آج بھی ہے۔ دور جاہلیت میں ان کو بالکل ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، ان کا سارا مال ہڑپ کر لیا جاتا تھا کیونکہ وہ بہت کمزور تھے۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال سے نہ بدلو، یعنی ایسا ہرگز نہ ہو کہ یتیموں کے مال میں سے اچھا لے لو اور ردی مال اس میں شامل کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال اپنے مالوں میں شامل کر کے ہڑپ نہ کر جاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یتیموں کے بعض سرپرست جو تقویٰ سے، خوف خدا سے خالی ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں رب کا خوف نہیں ہوتا، اول تو یتیموں کا سارا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں بھی کرتے تو اچھا مال خود لے لیتے ہیں اور ردی بیکار مال اپنا ان کے مال میں شامل کر دیتے ہیں، اس طرح گنتی پوری کر دیتے ہیں۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ اکٹھا کر لیا تاکہ آسانی سے ہڑپ کر سکیں، تو اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے یہاں پر روکا جا رہا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو انہیں اپنے نکاح میں نہ لاؤ بلکہ جو عورتیں تمہیں پسند ہیں ان سے نکاح کر لو، 2 3 4 تک۔ اس آیت میں یتامہ سے مراد یتیم بچیاں اور خواتین ہیں۔ یتیم لڑکے جو ہوتے ہیں وہ تو عمر کی خاص حد تک پہنچنے کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزار لیتے تھے، لیکن یتیم لڑکیوں کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ان کا جو ولی ہوتا تھا یا سرپرست ہوتا تھا وہ ان کے بالغ ہونے پر ان کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا۔ اس طرح سے یتیم لڑکیوں کے مال بھی ان کے قبضے میں آ جاتے تھے، اور یتیم لڑکیوں کے پیچھے کوئی ہوتا نہیں تھا جو حقوق کے معاملے میں ان کی کوئی پوچھ گچھ کرتا یا ان کو کوئی دیکھتا کہ ان کے حقوق پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ اگر تو والدین زندہ ہوں تو وہ تو بچی کے حقوق کے بارے میں کوئی بات کریں گے، تو یہ جو یتیم بچیاں ہوتی تھیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو ان یتیم بچیوں سے نکاح مت کرو، بلکہ جو دوسری عورتیں تمہیں پسند ہیں ان سے نکاح کر لو۔ ضرورت ہو تو 2 3 4 کی حد تک نکاح کر سکتے ہو، تمہیں اس کی اجازت ہے، لیکن یتیم بچیوں کے ولی بن کر ان کی شادیاں تم کہیں اور کر دو تاکہ تم ان کے حقوق کے پاسبان بن کے کھڑے ہو سکو، ورنہ اگر تم نے ان کو اپنے گھروں میں ڈال لیا تو پھر ان کے حقوق کے بارے میں تم سے باز پرس کون کرے گا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی پر بس کرو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی یہ حکم نہیں ہے، یہ ایک رخصت ہے، ایک اجازت ہے کہ 2 3 4 عورتوں سے نکاح کر لو۔ اس کی لازم شرط یہ ہے کہ بیویوں کے درمیان عدل ہو، انصاف ہو۔ یہاں فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم اس شرط کو پورا نہیں کر سکتے، کون سی شرط کو؟ عدل کی شرط کو، اور ان میں برابری نہیں کر سکو گے تو پھر ایک سے زائد شادی کی تمہیں اجازت نہیں۔ بیویوں کے مابین عدل و انصاف میں ہر اس چیز کا شمار ہوگا جو بیویوں کے حقوق میں آتی ہے۔ مثلاً ہر بیوی کے پاس جو وقت گزارا جائے اس میں بھی مساوات ہونی چاہیے، نان نفقہ ہے، زیورات ہیں، کپڑے ہیں، دیگر مال اسباب ہے، تمام مادی چیزیں جن کی ضرورت ہوتی ہے اس میں انصاف اور عدل لازم ہے۔ البتہ جو دلی میلان ہے یا محبت ہے یا کوئی رجحان کسی ایک کی طرف زیادہ ہے اس پر انسان کا قابو نہیں ہو سکتا اور اس پہ گرفت بھی نہیں ہوگی، لیکن اگر مادی وسائل کے اندر انصاف نہیں کیا جائے گا تو پھر گرفت ہوگی۔ او ما ملکت ایمانکم، یا وہ عورتیں جو تمہاری ملکی یمین میں ہو، یعنی وہ عورتیں جو جنگوں سے گرفتار ہو کر آئی ہیں، حکومت کی طرف سے لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں، وہ علیحدہ معاملہ ہے، ان کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ دور اس دور کے لیے یہ حکم تھا، آج ایسا کچھ نہیں ہے۔ آج لونڈی غلام کا تصور ختم ہو چکا ہے، اسلام نے مکمل طور پر اس کا خاتمہ کیا۔ ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم ایک ہی طرف کو نہ جھک پڑو، کہ ایک ہی بیوی کی طرف میلان ہے، اسی کی طرف رجحان ہے، اس کو تو بہت کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اچھی اچھی شاپنگ کرا رہے ہیں، لیکن دوسری بالکل معلق ہو کے بیٹھی ہے کہ نہ تو شوہر اس کو پوچھ رہا ہے اور نہ ہی وہ آزاد ہے کہ کہیں اور نکاح کر سکے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ دیا کرو، یعنی مہر دینا ہے تاوان سمجھ کے نہیں دینا، خوش دلی سے دینا ہے، فرض جانتے ہوئے دینا ہے۔
فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ خود اپنی رضامندی سے کوئی چیز تمہیں چھوڑ دیں، یعنی جو مہر تم نے مقرر کیا تھا اب تم نے وہ بیوی کو ادا کیا، اب اس میں سے وہ کوئی چیز تمہیں تحفہ دے رہی ہے تو تم لے سکتے ہو۔ فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيئًا، تو تم اس کو کھاؤ مزے سے، خوشگواری سے، یعنی ایسا تحفہ جو بیوی کی طرف سے تمہیں ملے جب تم مہر دے چکے ہو تو تم اسے بے کھٹکے استعمال کر سکتے ہو، لیکن یہ بات یاد رہے کہ وہ اپنی خوشی سے دے، اس کے ساتھ زبردستی یا جبر نہ کیا جائے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور مت پکڑو نہ سمجھو کہ اپنے وہ مال جن کو اللہ نے تمہارے گزران کا ذریعہ بنایا ہے۔ معاشرے میں ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے جو ناسمجھ لوگوں پر ہوتا ہے، ان میں چھوٹے بچے بھی شامل ہوتے ہیں جو بھی بہت چھوٹے بچے ہیں، اور ایسے بچے جو یتیم ہو جائیں اور ابھی ان کی عمر چھوٹی ہو تو وراثت میں ملنے والے مال کو ہو سکتا ہے کہ وہ ادھر ادھر اڑا دیں، ضائع کر دیں۔ لہٰذا ہدایت کی گئی ہے کہ ایسے مال کے بے جا استعمال کی معاشرتی سطح پر روک تھام ہونی چاہیے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، ہاں انہیں اس میں سے کھلاتے اور پہناتے رہو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے اچھے انداز میں بات کیا کرو۔ اسی اصول کے تحت برطانوی دور کے اندر ہندوستان میں کورٹ آف وارڈز مقرر کیے جاتے تھے کہ اگر کوئی بڑا جاگیردار یا نواب فوت ہو جاتا تھا اور یہ اندیشہ محسوس ہوتا تھا کہ اس کا بیٹا آوارہ ہے اور سب کچھ ضائع کر دے گا، اڑا دے گا، ختم کر دے گا، تو حکومت اس کی تمام جائیداد کو اپنی حفاظت میں لے لیتی تھی اور ورثاء کے لیے سالانہ وظیفہ مقرر کر دیتی تھی۔ باقی تمام مال و اسباب جمع رہتا تھا تاکہ آئندہ نسل کے کام آئے اور یہ اڑا نہ دے اس کو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کی جانچ پرکھ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم ان کے اندر سوجھ بوجھ پاؤ، یعنی تمہیں یہ محسوس ہو کہ اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، میچیور ہو گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، تو اب کیا کرو؟ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور تم اسے ہڑپ نہ کر جاؤ اسراف اور جلد بازی کر کے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی ایسا نہ ہو کہ یتیموں کا مال ضرورت سے زیادہ اور جلد بازی میں خرچ کرنے لگو اس خیال سے کہ یہ جوان ہو جائیں گے، مال ان کے حوالے کرنا ہے تو پہلے پہلے جتنا کھا سکتے ہیں وہ کھا لیں۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو کوئی غنی ہے اس کو چاہیے کہ پرہیز کرے، یعنی یتیم کا ولی اگر خود غنی ہے، اللہ نے اس کو دے رکھا ہے، اس کے پاس رزق کی کشادگی ہے، تو اس سے یتیم کے مال میں سے کچھ بھی لینے کا حق نہیں، پھر اسے اس بات سے بچنا چاہیے کہ وہ یتیم کے مال کو نہ لے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو کوئی محتاج ہو تو کھائے دستور کے مطابق، یعنی اگر کوئی خود تنگ دست ہے، محتاج ہے، ساتھ میں وہ یتیم کی بھی نگہداشت کر رہا ہے، اس کا وقت بھی صرف ہو رہا ہے، پیسہ بھی لگ رہا ہے، تو معروف طریقے سے اگر وہ یتیم کے مال میں سے کچھ کھا بھی لیتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ دیکھیں اسلام کی تعلیم کتنی فطری ہے، اس میں غیر فطری بندشیں نہیں ہیں جن پر عمل کرنا ناممکن ہو۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو اس پر گواہ ٹھہرا لو، یعنی جب یتیم میچور ہو گیا ہے، اب تم اس کا مال واپس کرنے جا رہے ہو تو گواہوں کی موجودگی میں حوالے کرو کہ اس کی یہ چیزیں میرے پاس تھیں، اب میں آپ سب کے سامنے اس کو اس کے حوالے کر رہا ہوں۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے، اس کے لیے لکھت پڑھت اور گواہیاں ہوں گی، لیکن اصل حساب اللہ کے ہاں جا کر دینا ہوگا کہ تم واقعی یتیم کا مال صحیح طریقے سے ایمانداری کے ساتھ اسے واپس کر رہے ہو یا اس میں سے کچھ ہڑپ کر چکے ہو۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو ترکہ چھوڑا ہو والدین نے اور رشتہ داروں نے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑا ہو والدین نے اور رشتہ داروں نے۔ پہلی مرتبہ عورتوں کو یہاں وراثت کا حق دیا جا رہا ہے، ورنہ اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں عورت کا کوئی حق وراثت نہیں تھا۔ مما قل منہ او کثر، چاہے وراثت تھوڑی ہے زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اسے پوری طرح نافذ ہونا ہے، اور وراثت کی تقسیم اس ہر چیز تقسیم ہوگی، چاہے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے یا بڑی چیز ہے۔ نصیبا مفروضہ، یہ حصہ ہے اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ فرض ہے کہ وراثت تقسیم ہوگی اور مردوں کو بھی ملے گی اور عورتوں کو بھی ملے گی۔
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت قرابت دار، یتیم اور محتاج، یعنی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، کوئی رشتہ دار آ گئے ہیں، کوئی یتیم کوئی محتاج آ گئے ہیں، تو انہیں بھی کچھ دے دلا دو اس میں سے، اور ان سے معقول انداز میں بات کرو۔ یعنی وہ آ گئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وہ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، تو اب ان کی جو احساس محرومیت ہے اس کا مداوع اگر کر سکتے ہو تو وہ ضرور کرو، اور ان سے بات بھی کیسے کرو؟ قولا معروفہ، اچھے انداز سے بات کرو۔ جھڑکنا نہیں ہے کہ ہم وراثت تقسیم کر رہے ہیں تو تم کہاں سے آ گئے ہو، تمہارا تو کوئی رائٹ نہیں ہے یہاں پہ کھڑے ہونے کا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ آ گئے ہیں تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دلا دو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر انہوں نے بھی چھوڑے ہوتے اپنے پیچھے ناتواں بچے تو ان کے بارے میں انہیں کیسے کیسے اندیشے ہوتے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو انہیں چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، یعنی انہیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ یتیم جو اس وقت آ گئے ہیں جب وراثت تقسیم ہو رہی ہے، یہ بھی کسی کے بچے ہیں، اب ان کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، تو لہٰذا وراثت تقسیم کرنے والوں کا فرض ہے کہ ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی سیدھی حق پر مبنی بات کریں۔ یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، یعنی اندر کی آگ تو خود اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں، اور خود بھی دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائیں گے، یعنی ایک آگ ان کے اندر ہوگی اور ایک وسیع و عریض آگ ان کے باہر ہوگی۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو ابھی ہم نے 10 آیات پڑھی ہیں، معاشرے کے پسماندہ طبقات میں سے ایک ایک کا خیال کر کے نہایت باریک بینی اور حکمت کے ساتھ احکامات دیے گئے ہیں کہ یتیموں کے مال کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، کس طرح ان کو واپس کرنا ہے، اور اگر کوئی یتیم کے مال میں زیادتی کر رہا ہے، ہڑپ کر رہا ہے، ناحق ظلم کر رہا ہے، تو وہ اپنے پیٹوں کو آگ سے بھر رہا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ لڑکے کے لیے حصہ ہے 2 لڑکیوں کے برابر، یعنی لڑکے کو 2 حصے ملیں گے، لڑکی کو 1 حصہ ملے گا۔ پھر اگر لڑکیاں ہی ہوں 2 یا 2 سے زیادہ تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 ہے۔ اگر ایک ہی لڑکی ہے تو اس کے لیے آدھا ہے، کہ اگر ایک بیٹا ہے تو وہ تو پورے ترکے کا وارث ہو جائے گا، اور جب بیٹی ہے تو بیٹی کا حصہ جو ہے وہ بیٹے سے آدھا ہوگا۔ اگر ایک ہی بیٹی ہے تو پھر آدھی وراثت اسے ملے گی اور آدھی دوسرے لوگوں کو جائے گی۔ دوسرے لوگ کون ہیں، یہ پھر ڈیٹیل جو ہے یہ آپ کو ان کتابوں کے ذریعے ملتی ہے کہ اس میں پھر کون کون سے لوگ ہوں گے جو کہ اس میں حصے دار ہوں گے۔ اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا ہو اگر میت کی اولاد ہو، یعنی کوئی شخص فوت ہو گیا ہے، اس کے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک زندہ ہے، تو اب وراثت میں ان کا بھی ایک فکس حصہ ہوگا۔ اگر وفات پانے والا شخص صاحب اولاد ہے تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے وراثت میں چھٹا حصہ ہوگا، یعنی میت کے ترکے میں سے 1/3 والدین کو چلا جائے گا اور 2/3 اولاد میں تقسیم ہوگا۔ اور اگر اس کے اولاد نہ ہو اور اس کے وارث ماں باپ ہی ہوں تو اس کی ماں کا 1/3 ہے، یعنی کوئی شخص بے اولاد فوت ہو گیا ہے، اب اس کی ماں زندہ ہے تو ترکے میں سے ماں کو 1/3 ملے گا اور باپ کو 2/3 ملے گا، یعنی باپ کا حصہ ماں سے دگنا ہو جائے گا۔ پھر اگر میت کے بہن بھائی ہوں تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے، یعنی اگر مرنے والا بے اولاد ہے، والدین بھی ہیں لیکن بہن بھائی بھی ہیں، اس صورت میں ماں کا حصہ مزید کم ہو کے 1/3 کی بجائے چھٹا حصہ رہ جائے گا، باقی باپ کو ملے گا، بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ وہ باپ کی طرف سے پھر وراثت کے حقدار ہوں گے۔ لیکن ساتھ ہی فرما دیا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، بعد اس وصیت کی تعمیل کے جو وہ کر جائے یا بعد ادائے قرض کے، یعنی وراثت کی تقسیم سے پہلے 2 کام لازمی کرنے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر اس شخص کے ذمے کوئی قرض ہے تو وہ اس میں سے ادا کیا جائے گا، اور دوسرے یہ کہ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کو پورا کیا جائے گا، اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نافع ہے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا فریضہ ہے۔ اپنی عقل کو استعمال مت کرو، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصوں کے مطابق وراثت کو تقسیم کرو۔ کوئی آدمی اگر یہ سمجھے کہ میرے بوڑھے والدین ہیں تو میری وراثت میں خامخواہ ان کے لیے حصہ رکھ دیا گیا ہے، یہ تو کھا پی چکے ہیں، اپنی زندگی گزار چکے ہیں، تو وراثت تو میری اولاد کو ملنی چاہیے،
تو یہ سوچ غلط ہے. تمہیں صرف اللہ کا حکم ماننا ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے، اس کا کوئی حکم علم اور حکمت سے خالی نہیں ہے. اور تمہارا حصہ تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے آدھا ہے اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو. یعنی بیوی فوت ہو گئی ہے، اس کی اولاد کوئی نہیں ہے، تو جو بیوی کا ترکہ ہے اس میں سے آدھا شوہر کو جائے گا. باقی جو آدھا ہے وہ پھر مرحومہ کے والدین اور بہن بھائیوں میں حسب قاعدہ تقسیم ہوگا. اور اگر ان کی اولاد ہے تو تمہارے لیے چوتھائی ہے اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا، بعد اس وصیت کی تکمیل کے جو وہ کر جائیں یا بعد ادائے قرض کے. یعنی مرنے والی نے اگر اولاد چھوڑی ہے تو جو اس کا شوہر ہے اس کو مرحومہ کے مال میں سے 1/4 ملے گا، چوتھائی ملے گا، باقی 3/4 دوسرے ورثاء میں تقسیم ہو جائے گا. لیکن شرط وہی ہے کہ پہلے قرض ادا کیا جائے گا، پھر وصیت پوری کی جائے گی، اس کے بعد مال تقسیم ہوگا. اور ان کے لیے چوتھائی ہے تمہارے ترکے کا اگر تمہاری اولاد نہیں ہے. یہ کون ہے؟ اب یہ بیوہ ہے. یعنی اگر ایک شخص فوت ہو گیا ہے اور پیچھے اس کی بیوی ہے اور اس کی اولاد کوئی نہیں ہے تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا. اور اگر تمہاری اولاد ہے تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے تمہارے ترکے میں سے. یعنی اگر اولاد والا شخص فوت ہو جاتا ہے تو پھر بیوی کا 8واں حصہ ہوگا اور باقی بچوں کو جائے گا. من بعد وصیت توصون بہا او دین، وصیت کی بھی تکمیل ہوگی اور قرض کی ادائیگی بھی ہوگی. اس کے بعد جو بیوی ہے اس کو چوتھا حصہ ملے گا. اگر اولاد ہے تو پھر ادائے قرض دے کر اور وصیت کو پوری کر کے بیوی کو 8واں حصہ ملے گا. اور اگر بیوی ایک سے زیادہ ہے تو پھر بھی اسی 8ویں حصے کو بیویوں میں برابر تقسیم کیا جائے گا. اور اگر کوئی شخص جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے کلالہ ہو، عورت ہو، ایسی ہی کلالہ وہ مرد عورت کو کہتے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے نہ تو والدین زندہ ہیں اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو اس میں ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے. اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے. مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ کلالہ کی میراث کے حکم میں بھائی اور بہنوں سے مراد اخیافی یعنی ماں شریک بھائی اور بہن ہے. عینی اور الاتی بھائی بہن تو ان کا حکم سورت کے آخر میں آتا ہے. عربوں میں دراصل 3 قسم کے بہن بھائی ہوتے ہیں. ایک عینی یعنی جن کا باپ مشترک ہوتا ہے اور ماں بھی مشترک، جنہیں ہم سگے بہن بھائی کہتے ہیں. دوسرے الاتی بہن بھائی کہلاتے ہیں جس میں باپ ایک ہوتا ہے، مائیں الگ الگ ہوتی ہیں. اور اہل عرب کے ہاں انہیں بھی حقیقی بہن بھائی کہا جاتا ہے اور ان کا حکم بھی وہی ہے جو عینی بھائیوں کا ہے، عینی بہن بھائیوں کا ہے. وہ انہیں سوتیلا نہیں سمجھتے. ان کے ہاں سوتیلا وہ ہوتا ہے جن کی ماں ایک ہے لیکن باپ دوسرا ہے. ان کو اخیافی بہن بھائی کہتے ہیں. یعنی ایک شخص کی اولاد تھی، وہ فوت ہو گیا، اس کے بعد اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی. اب دوسرے خاوند سے جو اولاد ہے وہ پہلے خاوند کی اولاد کے اخیافی بہن بھائی ہیں. تو کلالہ کی میراث کے حکم میں یہاں اخیافی بہن بھائی مراد. اس وصیت کی تکمیل کے بعد جو کی گئی یا ادائے قرض کے بعد، یہ 2 شرطیں ہر صورت میں باقی رہیں گی کہ مرنے والے کے ذمے اگر کوئی قرض ہے تو پہلے وہ ادا کیا جائے گا، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کی تعمیل کی جائے گی، پھر میراث وارثوں میں تقسیم ہوگی. غیر مضار، بغیر کسی کو ضرر پہنچائے. یعنی سارا کام اس طرح سے ہونا چاہیے کہ کسی کو بھی نقصان نہ ہو. وصیۃ من اللہ، یہ تاکید ہے اللہ کی طرف سے. واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حلم والا ہے. اس کے حلم اور بردباری پہ دھوکہ نہ کھاؤ. یہ نہ سوچو کہ وہ حلیم ہے اور وہ تمہیں پکڑ نہیں سکتا. نہ جا اس کے تحمل پہ کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی پکڑ جب آئے گی تو بچنا ممکن نہیں ہوگا. سورۃ بروج کی آیت نمبر 12 میں آتا ہے ان بطش ربک لشدید، یقیناً تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اس لیے اس حکم پر عمل کرنا ہے اور اللہ کے تقوی کے ساتھ عمل کرنا ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے گا ان حدود کی، یُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِیہا، وہ داخل کرے گا اس کو آگ میں جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے.
دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیں کہ جو اطاعت کرے گا، جو ان حکموں کی پیروی کرے گا، کیونکہ آج بھی ہمارے ہاں وراثت میں ڈنڈی ماری جاتی ہے، عورتوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا، بہنوں کو جذباتی طور پہ بلیک میل کر کے بھائی اپنے نام حصہ لکھوا لیتے ہیں۔ تو یہ آیت یاد رکھیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں۔ جو اطاعت کرے گا، ان حدود کی پابندی کرے گا، ان حکموں پر عمل کرے گا، اس کے لیے جنت ہے، اور جو نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور رسوا کن عذاب ہے۔ چوائس ہمارے پاس ہے کہ ہم اپنے لیے کیا چوز کر رہے ہیں۔ کیا ہم مال و دولت میں سے بہنوں کا حصہ بٹور کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کارنامہ کر لیا، تو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا بھی بڑی ہے۔ مسلمان جب تک مکہ میں تھے تو وہاں پر کفار کا غلبہ تھا۔ مدینہ میں آ کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ حیثیت دی کہ وہ اپنے اجتماعی معاملات کو اب انہوں نے سنوارنا شروع کیا۔ چنانچہ ان صورتوں میں ایک ایک کر کے معاشرتی معاملات اور سماجی مسائل کو زیر بحث لایا جا رہا ہے، اور اسلامی معاشرے کے اندر عورت اور مرد کی عفت اور عصمت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ لہٰذا معاشرے کے اندر جنسی بے راروی کی روک تھام کے لیے بھی کچھ ابتدائی احکامات اس صورت میں آئے ہیں، اور اس ضمن میں پھر تکمیلی احکامات سورۃ نور میں آئیں گے جو ہم آگے پڑھیں گے۔ اور یہ بات ہمارے ذہن میں واضح ہونی چاہیے کہ معاشرتی معاملات کے ضمن میں پہلے احکامات سورۃ نساء میں آئے، پھر سورۃ احزاب میں، پھر سورۃ نور میں، اور پھر سورۃ مائدہ میں تدریج کے ساتھ احکامات دیے گئے۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر اپنے میں سے 4 گواہ لاؤ، بس اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کو لے جائے، یعنی اسی حالت میں ان کا خاتمہ ہو جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ یہ بدکاری کے متعلق ابتدائی حکم تھا، بعد میں سورۃ نور میں نازل ہوئی، اور بدکاری کرنے والے مرد اور عورت دونوں کو 100 کوڑے کی سزا یعنی حد جاری کر دی گئی۔ تو یہاں پر ایسی لڑکیوں یا عورتوں کا تذکرہ ہے جو مسلمانوں میں سے تھی، لیکن ان کی بدکاری کا معاملہ کسی غیر مسلم مرد سے ہو گیا جو اسلامی معاشرے کے دباؤ میں نہیں ہے۔ تو ایسی عورتوں کے متعلق ہدایت فرمائی گئی کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا انہیں گھروں کے اندر محبوس کر دیا جائے گا، اور یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، اور جو تم میں سے اس بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو ایذا پہنچاؤ، یعنی بدکاری کا ارتکاب کرنے والے مرد اور عورت دونوں مسلمان ہیں تو دونوں کو سزا دی جائے گی، یعنی ان کی توہین اور تذلیل کی جائے، انہیں مارا پیٹا جائے۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بات آپ ہمارے ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ ابتدائی احکامات ہیں، اس لیے کہ جب حدود نافذ ہو گئی تھیں تو یہ جو ابتدائی احکامات تھے، عارضی احکامات تھے، یہ منسوخ قرار پائے تھے۔ جیسا کہ سورۃ نساء میں قانون وراثت نازل ہوئی تو سورۃ بقرہ کے اندر جو وصیت کا حکم تھا وہ ساقط ہو گیا تھا۔ انما التوبۃ علی الذین للذین یعملون السوء بجہالہ، اور اللہ کے ذمہ ہے توبہ قبول کرنا ایسے لوگوں کی جو کوئی بری حرکت کر بیٹھتے ہیں جہالت اور نادانی میں، ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی ہی توبہ کر دیتے ہیں۔ کسی بھی صاحب ایمان پر کبھی بھی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ نفس کے اندر کے ہیجان یا کسی جذبات سے مغلوب ہو کر وہ کوئی گناہ کا کام کر بیٹھے، لیکن جیسے ہی اسے ہوش آئے، اس پر ندامت طاری ہو، وہ اللہ کے حضور توبہ کرے، تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ اس کی توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے۔ تو ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات گناہ بھی ہو جاتا ہے، تو اس کا بہترین حل یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی وجہ سے، جہالت سے، نادانی سے، بھول چوک سے کوئی گناہ، کوئی غلطی ہو گئی ہے، ثم یتوبون من قریب، جیسے ہی احساس ہوا ساتھ ہی توبہ کر لی، پھر کیا ہے؟ فَأُولَٰئِکَ یتوب اللہ علیہم، تو یہی ہے جن کی توبہ اللہ قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا، سوائے اس کے کہ جب جان کنی کی حالت ہو، جب موت سر پہ آ جائے، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں چانس دیا ہے۔ یہ آیت ہم نے پڑھی ہے، اگر ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، کوئی گناہ ہوئے ہیں، کوئی ایسی بات ہوئی ہے، اب ہمیں احساس ہو رہا ہے
تو ابھی بھی دروازہ کھلا ہے، ابھی بھی توبہ کر لیں، ابھی بھی لوٹ آئیں، ابھی بھی پلٹ آئیں تو فَأُولَٰئِکَ یتوب اللہ علیہم، تو اللہ کو آپ تواب پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی غلطیوں کو جان کے پہچان کے اللہ سے سچی توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے، حکیم اور دانا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ کون سچی نیت سے توبہ کر رہا ہے اور کون اوپر اوپر سے کر رہا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے توبہ کا جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یعنی زندگی بھر عیش کر رہے ہیں، حرام خوریاں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں، یعنی اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور نہ ان لوگوں کی توبہ ہے جو کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں، ان کی توبہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ساری عمر توبہ کی نہیں اور اسی حالت میں مر گئے۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا، یعنی ایک وہ شخص جس نے جان کنی کی حالت میں توبہ کی، یا وہ جو اسی حالت میں گناہگاری کی حالت میں ہی مر گیا، تو دونوں کا انجام ایک ہی ہے، عذابا علیما۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اہل ایمان تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کو زبردستی وراثت میں لے لو۔ یہ بھی عرب جاہلیت کی یہاں ایک مکروہ رسم تھی جس میں عورتوں کے طبقے پر شدید ظلم ہوتا تھا۔ ہوتا یوں تھا کہ ایک شخص فوت ہوا ہے، اب اس کی 4-5 بیویاں ہیں، بڑا بیٹا وارث بن گیا ہے، اب حقیقی ماں ایک ہے، باقی سوتیلی مائیں ہیں۔ اب وہ ان تمام سوتیلی ماؤں کو وراثت میں لے لیتا تھا کہ یہ میرے قبضے میں رہیں گی، بلکہ یہاں تک کہ وہ ان سوتیلی ماؤں سے شادیاں بھی کر لیتے تھے یا بغیر نکاح کے ہی گھروں میں ڈالے رکھتے تھے، یا پھر اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے کہ ان کی شادیاں جہاں کریں تو مہر خود وصول کریں۔ چنانچہ فرمایا کہ اے اہل ایمان تمہارے لیے جائز نہیں کہ عورتوں کے زبردستی وارث بن بیٹھو۔ جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہے، عدت گزرنے کے بعد وہ آزاد ہے، جس کے ساتھ چاہے نکاح کرے، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم انہیں روکے رکھو تاکہ تم ان سے واپس لے لو اس کا کچھ حصہ جو تم نے ان کو دیا ہے۔ یعنی نکاح کے وقت تو بڑے چاؤ تھے، بڑے لاڑ تھے، بڑے کھلے دل کے ساتھ مہر مقرر کیا، تحفے تحائف دیے، اب واپس ہتھیانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں، انہیں تنگ کیا جا رہا ہے، مینٹل ٹارچر دیا جا رہا ہے، تکلیف ذہنی جسمانی پہنچائی جا رہی ہے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اللہ یہ کہ وہ صریح بدکاری کے مرتکب ہوئی ہوں، یعنی اگر عورت کسی صریح حرام کاری کا فعل کرتی ہے اس پر اسے سزا دی جائے گی، اس بات کی اجازت ہے۔ اس کے بغیر اس پر زیادتی کرنا یہ ناجائز ہے، خاص طور پر اگر نیت یہ ہے کہ میں اپنا مہر اس کو تنگ کر کے اس سے واپس لے لوں تو یہ نہایت برا فعل ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے پر معاشرت اختیار کرو، یعنی بھلے طریقے سے، خوش اخلوبی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، محبت کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اور اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو بعید نہیں کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اس میں اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ بہتری رکھ دی ہو، یعنی کسی وجہ سے بیوی ناپسند ہو گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو اور اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دی ہو۔ ایک عورت کسی ایک اعتبار سے دل سے اتر گئی ہے، طبیعت مل نہیں رہی ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ اس میں کون کون سی خوبیاں ہو سکتی ہیں، کس کس اعتبار سے خیر کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بچوں کے حق میں بہترین ماں ثابت ہو سکتا ہے ذمہ داری کے حساب سے وہ بہترین عورت ثابت ہو، تو اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر دو، ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے ان کے ساتھ خوش اسلوبی سے زندگی کرو، بسر کرو۔ البتہ اگر معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ ساتھ رہنا ناممکن ہے تو پھر طلاق کا راستہ کھلا ہے۔ شریعت اسلامی میں اس کے لیے کوئی تنگی نہیں ہے، اور اگر تمہارا ارادہ ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانے کو ہے، یعنی تم نے فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ اب اس عورت کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہے، اب مجھے دوسری شادی کرنی ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تو ان میں سے کسی ایک کو تم نے ڈھیر مال دے دیا ہے۔ قنطار کہتے ہیں سونے کا ڈھیر جو پہاڑ کی مانند ہو۔ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو کچھ بھی واپس نہیں لو، یعنی عورتوں کو جو کچھ تم دے چکے ہو وہ ان کا ہے، اگر تم اس کو چھوڑنا چاہتے ہو، طلاق دینا چاہتے ہو تو کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ کیا تم اسے واپس لوگے بہتان لگا کر اور صریح گناہ کے مرتکب ہو کر؟ یعنی جب چیزیں آپ واپس لیں گے تو لازمی طور پر آپ پھر تو میں بھی ہوگی، غلط قسم کے بہتان بھی لگائے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذونہ بہتانا و اثما مبینا،
تو تم بہتان لگا کے سری گناہ کے مرتکب ہو کر یہ چیزیں واپس لو گے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور تم اسے کیسے واپس لے سکتے ہو جب کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزار چکے ہو، آپس میں شوہر اور بیوی کی حیثیت سے رہ چکے ہو، کچھ عقل کے ناخن لو، شعور کا ثبوت دو، شرافت کا ثبوت دو۔ تم کس طرح وہ مال واپس لینا چاہتے ہو جب کہ تمہارے درمیان دنیا کا انتہائی قریبی تعلق قائم رہ چکا ہے؟ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے مضبوط قول و قرار لے چکی ہیں۔ یہ قول و قرار نکاح کے وقت لیا جاتا ہے جب مرد عورت کے مہر اور نان نفقہ کی پوری ذمہ داری لیتا ہے، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے تم نکاح نہ کرو، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ ایام جاہلیت میں سوتیلی ماؤں کو نکاح کر کے یا بغیر نکاح کے گھر میں ڈال دیا جاتا تھا، تو قرآن مجید نے اس مقام پر اس کا سختی سے سدباب کیا، الا ما قد سلف، سوائے اس کے جو ہو چکا، انہ کان فاحشۃ ومقتا، یقیناً یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ یعنی جو ہو گیا اب وہ ہو گیا، لیکن آئندہ سوتیلی ماں سے نکاح بھی نہیں کرو گے اور اس کو وراثت بنا کر اپنے گھر میں نہیں رکھو گے۔ آگے جو آیات آ رہی ہیں کہ کن رشتوں کے ساتھ نکاح کا معاملہ نہیں ہو سکتا، یعنی ایک مرد کن کن رشتہ دار خواتین کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، حرام کر دی گئیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں، اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں، اور تمہاری بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے یعنی رضائی ماں، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، اور تمہاری ربائبکم، ربائبکم ربائبہ جو ہے وہ جو تمہاری گودوں میں پلی بڑی، تمہاری ان بیویوں سے جن کے ساتھ تم نے مقاربت کی ہے، اور اگر تم نے ان بیویوں سے مقاربت نہیں کی تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ ربائبہ جو ہے یہ بیوی کی اس لڑکی کو کہا جاتا ہے جو اس کے سابق شوہر سے ہو، یعنی اگر جو موجودہ شوہر ہے اس نے ایک عورت سے شادی کی ہے اور اس کی پہلے ایک بیٹی موجود ہے، اب یہاں میاں اور بیوی کا تعلق قائم ہو چکا تھا، اس کے بعد طلاق ہو گئی ہے، تو اس سوتیلی بیٹی سے وہ مرد نکاح نہیں کر سکتا، وہ سوتیلی بیٹی بھی اس کے لیے حرام ہے۔ لیکن اگر اس بیوی کے ساتھ شوہر اور بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوا اور طلاق ہو گئی ہے تو پھر اس لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اگر تم نے ان بیویوں کے ساتھ مقاربت نہیں کی تو پھر انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر دینے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہاری ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہیں، یعنی جو بہو ہے سگے بیٹے کی بیوی، اس کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ البتہ منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی سے نکاح میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا کہ بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرو، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، سوائے اس کے جو گزر چکا۔ ان اللہ کان غفور الرحیمہ، یقیناً اللہ غفور ہے رحیم ہے، جو پہلے ہو گیا ہو گیا، اب گڑے مردے اکھاڑنا بہت مشکل ہے، لیکن آئندہ کے لیے یہ محرم رشتے ہیں، ان کے ساتھ نکاح نہیں کیا جائے گا۔ اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اضافہ کیا کہ جیسے یہاں بتایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے، اسی طرح سے خالہ بھانجی کو اور پھپھی بھتیجی کو بھی بیک وقت نکاح میں نہیں رکھیں گے۔ یہیں پہ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔